بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الدرس الثامن معنی لا الہ الا اللہ ارکانها و شروطها۔ 8واں درس لا الہ الا اللہ کے معنی کا بیان، اس کے ارکان اور اس کے شروط کا بیان۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کون و مکان بنائے، یہ دنیا اور جہان بنائے، یہ آسمان اور زمین بنائی، یہ انسانوں کو بنائے، یہ جنوں کو بنائے۔ وہ صرف اور صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پر عمل کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کو سنوارنے کے لیے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کلمہ کی عظمت کو ہم دل میں بٹھائے رکھیں اور اس کے معنی کو جانیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کلمہ کا معنی جان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا معنی جان لیجئے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ علماء کرام نے کہا کہ دعائے مغفرت یہ عمل ہے، اس سے پہلے علم کے جاننے کا حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آئیے آج اس درس میں لا الہ الا اللہ کے معنی جانتے ہیں، اس کے ارکان و شروط جانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے میرے بھائی۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، یہ پہلا رکن نفی ہے، اور جب کہتے ہیں الا اللہ تو کلمے کا دوسرا رکن اثبات ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر جتنے بھی خداؤں کی باطل خداؤں کی عبادت ہوتی ہے، جتنے بھی نظریات کو لوگ مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، صرف اور صرف تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ لہذا یہودی حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ہندو 3 کروڑ سے زیادہ معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح بدھسٹ گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سکھ گرو نانک کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح باقی جتنے لوگ ہیں اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کی، ولیوں، بزرگوں، فقیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لا الہ کہہ کر کے کلمہ کا کہنے والا ان تمام کی خدائی کا انکار کرتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے اور یہ لوگ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ لوگ کسی چیز کے مانگنے کے لائق نہیں ہے، یہ لوگ ان کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے۔ یہ لا الہ کا معنی ہے۔ اور جب الا اللہ کہتے ہیں تو یہ اثبات ہے، اور اثبات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو ہم ثابت قرار دیتے ہیں کہ وہی ذات اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، کہ ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ عبادت کے دوستوں لائق ہے، ہمیں یہ جان لینا چاہیے۔ ایسے ہی اسی لیے قرآن کریم میں انہی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو طاغوت غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرے، اسی نے مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیا۔ میرے بھائی، تو کلمہ توحید کے 2 حصے ہیں، 2 پارٹ ہیں، 2 جزء ہیں۔ ان 2 حصوں کو جاننا ضروری ہے۔ پہلا نفی ہے لا الہ، اور دوسرا اثبات ہے الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے والا جب یہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج سے میں کسی ولی اور بزرگ، کسی اور پیر اور فقیر سے اپنی دعا اور حاجت نہیں مانگوں گا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، کسی کے سامنے نذرانہ پیش نہیں کروں گا، کسی کے نام پر بکرا ذبح نہیں کروں گا، کسی کے نام کی جو ہے وہ 40ویں اور 50ویں نہیں مناؤں گا۔ ان ساری باتوں کا انکار کرتا ہے میرے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے علم، یعنی اللہ تعالیٰ کلمہ توحید کا معنی معلوم ہو جو ابھی بیان کیا گیا کہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ حبیب مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرے گا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی، وہی جنت میں جائے گا جو لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا ہوگا۔ نمبر 2، یہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہیں یقین کے ساتھ کہیں
اور اس کی ضد شک ہے، یعنی ہمارے دل میں شک نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے اور غیر اللہ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی حاجت روا ہے اور غیر اللہ بھی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے اور غیر اللہ بھی مشکل کشا ہے، یہ اس کی ضد ہے۔ تیسری شرط قبول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ماننا ہمارے اوپر واجب ہے، بغیر کسی تردد اور شک کے، بغیر کسی انکار کے میرے بھائی۔ تو یہ قبول ہے، یعنی جب لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ہمیں قبول ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک حکم کا ہم انکار کر دیں میرے بھائی۔ اور چوتھی شرط انقیاد ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کو جو ہم قبول کرتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، بغیر عمل کے لا الہ الا اللہ کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم کی برداری کیے جاؤ میرے بھائی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے صدق، یعنی ہم جھوٹے لا الہ الا اللہ نہ کہیں، جیسے منافقین یہ جھوٹے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، دل میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، کفر کو چھپائے ہوئے تھے، یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے، اپنی گواہی میں یہ جھوٹے تھے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ منافقین ہیں اور یہ جھوٹے ہیں اور ان کی بات نہ تصدیق کیجئے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چھٹی شرط اخلاص ہے، جس کا بیان گزشتہ درس میں گزرا کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو اپنے دل سے کہیں، اپنی دل کے آرزو سے کہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی طلب اور خواہش کے لیے جس طرح منافقین یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو بے عمل ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی۔ وہ جمعہ اور عید نماز پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اخلاص سے نہیں کہتے۔ اگر اخلاص سے کہتے تو ان کا یہ لا الہ الا اللہ ان کو مسجد تک ضرور لے کر کے آتا۔ تو میرے بھائی، اور ساتویں شرط یہ ہے محبت، یعنی یہ کلمہ جب ہم کہیں تو محبت کے ساتھ کہیں، اللہ رب العالمین سے الفت ہو ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے کا، اور جس شخص سے محبت ہوگی انسان اس کے کہنے پر چلے گا، انسان اس کے حکم کی تعمیل کرے گا، انسان اس کے حکم پر عمل درآمد ہوگا، انسان باعمل ہوگا میرے بھائی۔ اسی لیے علماء کرام سے پوچھا گیا کہ جی وہ لوگ جو عمل کو لا الہ الا اللہ میں ایمان میں داخل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لہٰذا بغیر عمل کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بعض علماء کرام نے کہا کہ میرے بھائی لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے، جس طرح بغیر اور عمل جنت یہ کنجی کا دانت ہے۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور عمل نہیں کیا تو گویا کہ جس طرح بغیر دانت والی چابی کے کوئی تالا دنیا کا نہیں کھلتا ہے، اسی طرح بغیر عمل کیے ہوئے لا الہ الا اللہ جو کہے گا اس سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا میرے بھائی۔ اور آٹھویں شرط بھی بعض علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا۔ تو گویا کہ یہ 7 اور 8 شروط اگر کہنے والے کے اندر پائے گئے تو حقیقت میں وہ مسلمان ہے اور وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے، اور وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور اسلام کے شروط اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ لیکن جس نے لا الہ الا اللہ دن میں کہہ دیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر، لا الہ الا اللہ کے مطالبے پر، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان میں روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے۔ تو میرے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے یہ لا الہ الا اللہ کے معنی بیان کیے گئے۔ آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے شروط کو کتابوں کی مدد سے معلوم کیجئے، اور مختلف مکاتب الجالیات میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ وقد انتہا الدرس الثامن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔